أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب كذبت قبلهم قوم نوح جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے وعاد وفرعون ذو الاوتاد اور قوم عاد نے اور فرعون ذو الاوتاد جو میخوں والا، ذو معنی والا، اوتاد جمع وتد کی اور وتد کے معنی بڑی میخیں، وثمود اور قوم ثمود نے جھٹلایا، وقوم لوط اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ اور ایکا والوں نے، اولئک الاحزاب یہ سبھی جماعتیں تھیں جو جھٹلانے والی، ان کل الا کذب الرسل، ان کل نہیں تھے سبھی مگر الا کذب الرسل سبھی نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب پس میرا عقاب کے معنی میرا عذاب، میری پکڑ ان پر حق ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ وما ينظر هؤلاء اور نہیں انتظار کرتے یہ لوگ الا صیحة واحدہ مگر ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق کہ جس میں کوئی فواق کے معنی وقفہ، کوئی فاصلہ نہیں۔ وقال اور کہا انہوں نے ربنا عجل لنا قطنا، اے رب ہمارے، عجل لنا جلدی کر دے ہمارے لیے، قطنا ہمارے حصے کی، قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے، قیامت کے دن سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون صبر کرو جو یہ لوگ باتیں کرتے ہیں، واذکر عبدنا داود اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی جو بڑی قوتوں والا تھا، انہ اواب اور بہت وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معه بے شک ہم نے مسخر کر دیے پہاڑ ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی والاشراق، یسبحن جو تسبیح بیان کرتے تھے، بالعشی شام کے اوقات میں، والاشراق اور سورج نکلنے کے وقت یعنی صبح کے وقت میں، والطیر محشورہ اور پرندوں کو بھی ان کے لیے اکٹھا کیا گیا تھا، والطیر محشورۃ اور پرندے بھی جمع کیے گئے تھے، اکٹھے کیے گئے تھے، کل لہ اواب سبھی تھے اس کے لیے، اس کی طرف رجوع کرنے والے، کل سبھی تھے یعنی پرندے وغیرہ، لہو اسی کے، اواب یعنی کہ رجوع کرنے والے تو لوٹنے والے، وشددنا ملکہ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کیا، شددنا شدہ شدو سے معنی کسی چیز کو مضبوط کرنا، کہ ہم نے مضبوط کیا اس ملکہ اس کی بادشاہت، اس کی حکومت کو، وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب اور ہم نے دی اس کو حکمت اور فصل الخطاب یعنی فیصلہ کن بات۔ فرماتا اللہ تعالیٰ کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، جھٹلائے ان سے پہلے قوم نوح نے، عاد، فرعون جو میخوں والا اس نے، وثمود اور باقی قوموں کا ذکر آیا۔ اس آیت کی مناسبت سابقہ آیات کے ساتھ جو آیت کے شروع، اپنے سورۃ کے شروع سے لے کے چلی آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب سابقہ آیات میں کافروں کی ہٹ درمی کا ذکر کیا، ان کے تعصب کا ذکر کیا، اور پھر ان کی طرح طرح کی جو ان کے پراپیگنڈے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے ان کا رد کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کافروں کو تنبیہ کرنے کے لیے سابقہ قوموں کے حالات، کچھ واقعات ذکر کرتا ہے، ان کو عبرت دلانے کے لیے کہ اگر تم بھی کفر کرو گے، نافرمانی کرو گے، اللہ کو، اس کے رسول کو جھٹلاؤ گے، تو تمہارا انجام کیا ہوگا؟ وہی ہوگا جو پہلے قوموں کا ہوا ہے۔ اور یہ قرآن کا انداز ہم بار بار دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ قرآن اگر کسی چیز کی تعلیم دیتا ہے یا کسی چیز کا بیان کرتا ہے تو پھر اس کے متعلقہ مثال بھی بیان کرتا ہے کہ
ایسا کرنے والوں کا تاریخ میں کیا انجام ہوا، تاکہ لوگ جو ہے اس انجام سے متنبع ہو کر اپنے آپ کو صحیح کر سکے، ہدایت پر آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سابقہ بعض قوموں کا مثال ان کی پیش کر کے کفار کو، آپ کے زمانے کے کافروں کو تنبیہ کرتا ہے۔ ما کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد، اور ان سے پہلے یعنی آپ کے زمانے کے کافر مشرکوں سے پہلے جھٹلایا قوم نوح نے، وعاد قوم عاد نے، وفرعون اور فرعون نے جھٹلایا ذو الاوتاد جو میخوں والا تھا۔ یہ ہم واقعات بار بار پڑھتے چلے آئے ہیں قوم نوح کے حوالے سے، قوم کو جھٹلانے کا انداز کہ 950 سال تک نوح علیہ السلام نے ایک ہی قوم ایک ہی علاقے میں ان کو دعوت دیتے رہے، لیکن سوائے چند لوگوں کے باقی سبھی لوگ اپنے کفر پر بھیجتے رہے، اور پھر اللہ نے کس انداز سے ان کو غرق کیا، پانی زمین سے نکال کر اور آسمان سے نازل کر کے۔ وعاد، اور قوم نوح کے بعد جو قوم آتی ہے وہ قوم عاد ہے، جن کے نبی کون تھے؟ قوم عاد کے نبی کون ہیں؟ ہود علیہ السلام۔ قوم عاد کے نبی ہود علیہ السلام ہے، اور کس علاقے میں تھے؟ ہاں جی، قوم عاد کا علاقہ کون سا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کئی بار، احقاف کا علاقہ۔ احقاف کہاں پر ہے؟ یہ موجودہ اس وقت یمن اور عمان، اس کے ساتھ جو سعودیہ قرب الخالی کے نام سے جو صحرا کا علاقہ ہے بالکل، جہاں پر کوئی آبادی نہیں ہے، تو ان علاقوں میں یمن کے اور عمان کے اس سائڈ پہ تو یہ احقاف کی بستیاں، جس کا اللہ تعالیٰ نے سورۃ احقاف کا الگ سے اس کا ذکر کیا اس بستی کا۔ تو قوم عاد یہاں پر تھی جو قوم نوح کے بعد آتی ہے، جو اپنی طاقت قوت پر بڑھنے کو گھمنڈ تھا، اور اللہ نے کو ہلاکت سے کیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کس سے ہوئی؟ ہوا سے، تیز آندھی کے ساتھ، جو ان کو آسمانوں پر یعنی بلندیوں تک اٹھا کر لے جاتی اور وہاں سے پٹک کر پھینکتی، اور اس طرح سے اللہ نے پوری قوم کو ہلاک کیا۔ اور فرعون ذو الاوتاد، اور فرعون جو میخوں والا ہے، ذو معنی والے اور اوتاد جمع وتد کی، اور وتد کہتے اس میخ کو جو بڑی میخیں ہوں، اور میخوں سے مراد یعنی جو عام طور پر کوئی خیمے وغیرہ گاڑنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، تو خیمے گاڑنے کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے سریہ نما جو میخیں ہوتی ہیں، خیمہ گاڑنے کے لیے وہ میخیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو فرعون کو یہاں پر بھی اور بعد دوسری جگہوں پر بھی قرآن کریم میں ذو الاوتاد کا نام دیا ہے کہ میخوں والا۔ تو اس کو میخوں والا کہنے کا کیا معنی؟ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ یا تو اس کے بڑے لاؤ لشکر تھے کہ جہاں بھی جاتا، جہاں بھی ٹھہرتے، اس کے لشکر دور دور تک اس کے خیمے، لشکروں کے خیمے نظر آتے، جو خیمے جو ہے وہ بڑی بڑی ان میخوں سے گڑے ہوتے۔ تو اس لیے اوتاد کا لفظ جو ہے اس کے زیادہ لشکروں کے اس کے اوپر دلیل دیتے ہوئے کہ اس کے بڑے لاؤ لشکر تھے، جن کے بڑے خیمے ہوتے تھے، جن خیموں کو ان بڑے میخوں کے ساتھ گاڑا جاتا تھا۔ یا ذو الاوتاد کا دوسرا معنی کہ جو فرعون کا اس کا ظلم تھا لوگوں پر، کہ کسی پر بھی کسی کو پکڑنا چاہتا، اس کی پکڑ کرنا چاہتا، سزا دینا چاہتا، تو کیا کرتا؟ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں گاڑ کر لکڑیوں پر اس کو لٹکا دیتا، سولی چڑھا دیتا، ہاتھوں پاؤں میں میخیں گاڑ کر۔ اور کوئی شک نہیں کہ بہت اذیت ناک یعنی کہ ایک سزا ہے، بلکہ موت ہے۔ اور یہ بھی معنی کیا گیا ہے کہ اس کی میخوں والا یعنی اس نے جو بڑی مضبوط اور بلند یعنی کہ قلعے اور بلڈنگیں بنائیں، عمارتیں کھڑی کی، تو مختلف اس طرح کے معنی کیے جاتے ہیں کہ فرعون جو بڑی میخوں والا تھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ وقت یعنی اس زمانے میں اس وقت پر اللہ نے جو اس کو حکومت دی تھی مصر کی، اس پر اس کا ظلم اور جبروت اور اس کی یعنی کہ یہ چیزیں واضح تھیں، اسی اللہ نے اس کو ذو الاوتاد کا نام دیا کہ اس کو بھی غرق کیا، اس کا بھی ہلاک کیا، جو اتنی بڑی میخوں والا تھا، اتنا بڑا لاؤ لشکر والا تھا۔ وثمود، اور قوم ثمود، قوم ثمود نے جھٹلایا۔ اور قوم ثمود کا نبی کون ہے؟ صالح علیہ السلام۔ اور کس علاقے میں تھی؟ مدائن صالح کے نام سے جو جانا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مدینہ اور تبوک کے درمیان، مدینہ کے شمال میں اور تبوک کے جنوب میں یہ علاقہ ہے مدائن صالح کا، خیبر سے آگے۔ تو یہ قوم ثمود کی بستیاں، اور ان کی ہلاکت کس سے ہوئی؟ ان کی ہلاکت کے دو چیزوں کا ذکر آتا ہے، ایک چیخ کا اور دوسرا زلزلے کا، رجفہ کا۔
تو دونوں ہی چیزیں اللہ نے ان پر مسلط کی. وہ قوم لوط اور قوم لوط یعنی لوط علیہ السلام کی قوم. تو یہ کس علاقے میں تھی؟ ہم کئی بار ذکر کر چکے ہیں کہ جارڈن اردن جو ہے اس کے تقریباً یعنی کہ شمال مغرب کی طرف جو صحرا سینا ہے اس کے قریب، اور اس وقت جو ڈیڈ سی ہے بحر میت، یہاں پر ان کی بستیاں تھیں. اور ان کی ہلاکت کیسے ہوئی؟ کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا جو انہوں نے ان کی بستیوں کو جو ہے بلندی پر اٹھا کر پلٹ کر پھینکا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی. اور اصحاب الایکا، ایکا والے، پہلی بات تو ایکا کیا چیز ہے؟ جگہ ہے یا کوئی اور کچھ اور ہے؟ ہم نے اس سے پہلے سورۃ شعراء میں پڑھا ہے ان کے واقعات. ایکا کون ہے؟ ہاں، ایکا کنواں کا نام بھی دیا جاتا ہے، ایکا درخت کا نام بھی دیا جاتا ہے، اور ایکا جگہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. اور ان کے نبی کون ہیں؟ ان کی طرف کون نبی آئے تھے؟ یعنی اسی سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں لیکن کچھ یاد نہیں ہم کو، کیونکہ یہ واقعات ہم ایک سے زیادہ مرتبہ پڑھ چکے ہیں. ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. خصوصاً سورہ شعراء کے آخر میں ہم نے کافی تفصیل سے بات کی تھی اس پر، کہ باقی انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے، باقی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے ان کے نبی کا اللہ نے اخوہم کے لفظ سے ان کا ذکر کیا، ان کا بھائی، سوائے ایکا والوں کے کہ جن کی طرف شعیب کو بھیجا لیکن اخوہم نہیں کہا. تو وہاں پر کافی ہم تفصیل ذکر کی تھی کہ شعیب علیہ السلام اصل دو قوموں کی طرف جاتے ہیں، ایک مدین اور ایک ایکا. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک ہی ہیں، بعض نے دو قوموں کا اکثر دو قوموں کا ذکر کیا ہے. تو شعیب علیہ السلام ایکا کی طرف نبی بن کر جاتے ہیں لیکن ان میں سے نہیں تھے مدین سے. خیر، تو ان کا ذکر آیا کہ اصحاب الایکا، ایکا والے، اولئک الاحزاب، یہ سبھی جماعتیں تھیں جنہوں نے جھٹلایا. ان کل الا کذب الرسل، ان کل نہیں تھے سبھی یہ مگر کذب الرسل، انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو. فحق عقاب، پس میرا ثابت ہو گیا ان پر میرا پکڑ، میرا عذاب جو ان پر آ پڑا. اور ان صاحب کو قوموں کا یہاں پر ذکر کرنے کی مناسبت کیا ہے؟ قریش کے حالات کو بیان کرنے کے بعد جیسا ہم بتایا کہ ان کو عبرت دلانا، سبق دلانا کہ یہ قومیں دیکھو جو تم سے پہلے گزری ہیں، جو اپنی طاقتوں میں، قوتوں میں، دنیاوی وسائل اور ان چیزوں کے لحاظ سے تم سے کہیں بڑھ کر تھیں، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں. لیکن جب ان قوموں نے جھٹلایا اللہ کے نبیوں کو تو کس طرح اللہ نے ہر قوم کو مختلف انداز سے تباہ کرتا رہا. تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا اگر تم بھی اسی روش پر چلو گے، تم بھی جھٹلانے کا یہ کام کرتے رہو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. تو اس یہ ان کو لانے کا، ان کو بیان کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ سبھی نے جھٹلایا تو ان کا انجام پھر کیسے ہوا. تو اے قریش کے آپ کے زمانے کے کافروں، تم بھی متنبہ ہو جاؤ، تم بھی ہوشیار ہو جاؤ کہ تمہارے اوپر بھی کہیں اس طرح کا عذاب نہ آ پڑے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق. اللہ نے پہلے تو قریش کو تنبیہ کرنے کے لیے سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کا مثالیں پیش کی، اور پھر اس کے بعد ایک وہ دن جو سبھی پر آنے والا ہے اور وہ قیامت کا دن. وما ينظر هؤلاء، نہیں یہ لوگ انتظار کرتے، یعنی آپ کے زمانے کے مشرک کافر جو ایمان نہیں لاتے، نہیں یہ انتظار کرتے الا صیحة واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا. صیحہ کے معنی چیخ، واحد ایک ہی، ما لها من فواق، کہ جس چیخ میں کوئی وقفہ نہ ہوگا، اس میں کوئی توقف نہ ہوگا، مسلسل آواز وہ چلتی چلی جائے گی. اور اس چیز سے مراد کیا ہے؟ اس چیز سے مراد دوسری مرتبہ کا جو سور پھونکا جانا ہے. ہم نے سور کے حوالے سے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ 2 بار سور پھونکا جائے گا قرآن کریم کی اور صحیح حدیث کی روشنی میں. پہلے سور سے ہر چیز ختم ہو جائے گی، نفخۃ الصاق جس کو بولتے ہیں، اور دوسرا سور جس کو نفخۃ البعث کا نام دیا جاتا ہے کہ جس سور کے پھونکے جانے سے تمام اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے. تو یہ دوسرا سور، وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدہ، کہ نہیں انتظار کرتے مگر اس ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق،
اور فواق کا لفظ جو ہے جس کا معنی ہمیں کیا ہے کہ وقفہ ہونا، اصل فواق کا لفظ جو ہے لغوی طور پر کس چیز پر استعمال ہوتا ہے؟ ما بین الحلبتین من الوقت او ما بین فتح یدک وقبضها علی الضرع۔ اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جو آپ جب کسی جانور کا دودھ نکالتے ہو، اونٹنی کا، گائے وغیرہ کا، تو کیا کرتے ہو؟ اس کا وہ تھن جو ہے اس کو پکڑ کر دباتے ہو اور دودھ نکلتا ہے، دبانے کے بعد کیا کرتے ہو؟ چھوڑتے ہو اور پھر دوبارہ دباتے ہو۔ تو اس درمیان کے وقفے کو کہا جاتا ہے فواق، فواق ناقہ۔ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ جس نے جہاد کیا کتنا سا؟ اتنا سا۔ اچھا، ایک معنی اس کا یہ کیا گیا فواق کا کہ وہ تھن کو دبانے سے دودھ نکالنے کے بعد دوبارہ اس کو چھوڑنا پھر دبانا، یہ فواق، یعنی کہ جو ایک دو سیکنڈ کا وقفہ ہے صرف۔ اور بعض علماء نے کیا معنی کیا ہے کہ اس سے مراد ایک ٹائم کا دودھ نکالنے سے لے کر دوسرے ٹائم کا دودھ نکالنے تک۔ عام طور پر جو دودھ دینے جانور عام طور پر 2 ٹائم ان کا دودھ نکالا جاتا ہے، صبح و شام، گائے بھینس یا اونٹنی وغیرہ ایسے کے جانور۔ تو ایک ٹائم کا دودھ نکال کر اس کے بعد دوسرے ٹائم کا دودھ نکالنے کے درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو فواق کا نام دیا جاتا ہے۔ تو علی کل حال ٹائم کے لحاظ سے تو دونوں میں فرق کوئی شک نہیں، لیکن دونوں ہی کو فواق کا نام دیا گیا۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ کہ یہ قریش کے لوگ، پہلی بات تو مثال دی سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کی، تمہارے پاس تمہارے اوپر بھی یہی ہلاکت آ سکتی ہے اور تم کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے عذاب سے تباہ کر سکتا ہے جس طرح سابقہ قوموں کو ہلاک کیا۔ اگر نہیں بھی ہلاک ہوتے تب بھی کیا ہے؟ تب بھی قیامت تو سبھی پر آنی ہے، قیامت تو سبھی پر آنی ہے۔ اور یہاں پر اس لیے قیامت کے دوسرے سور کا ذکر کیا، پہلا سور نہیں، کیونکہ پہلا سور تو یعنی کہ وہ ان پر خاص طور پر ان کے ساتھ تعلق ہے جو اس وقت زندہ ہوں گے۔ پہلے سور کا تعلق خاص طور پر ان کے ساتھ ہے جو اس وقت زندہ ہوں گے، ان کی ہلاکت، ان کا مرنا، ان کا ختم ہونا۔ لیکن جو مردے پہلے سے مرے ہوئے ہیں ان کا تعلق کیسے ہے؟ دوسرے سور کے ساتھ کہ جس سور سے وہ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ اس دوسرے سور کی دھمکی دیتے، ان کو وارننگ دیتے، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اگر نہیں مانتے، نہیں مان لاتے تو پھر ان کو صرف اس قیامت کا انتظار ہے۔ وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ، ایک ہی مگر چیخ کا، ما لها من فواق، کہ جس میں کوئی وقفہ توقف نہیں، جس میں کوئی فاصلہ نہیں، بلکہ مسلسل وہ آواز چلتی ہی چلی جائے گی حتیٰ کہ وہ لوگ سبھی قبروں سے اٹھ کر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب۔ اب جب ان کو قیامت کی بات کہی جاتی یا کوئی عذاب کی دھمکی دی جاتی کافروں کو، ہر زمانے کے کافر، تو ان کا آگے سے کیا انداز ہوتا؟ اس کو جھٹلاتے، اور جھٹلانے کے لیے کیا کہتے کہ یہ عذاب تمہارا کب آئے گا؟ یہ قیامت جس کی تم باتیں کرتے ہو کب آئے گی؟ لا کے دکھاؤ ذرا، کیوں نہیں آ رہی، لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ تو یہ ان کے مختلف انداز ہوتے۔ یہاں پر بھی جب اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، سابقہ قوموں کی ہلاکتوں کا ذکر کیا، اس سے پہلے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے تو کیا کہتے ہیں؟ چے جائے کہ اللہ کی طرف لوٹیں، ایمان لائیں، عبرت حاصل کریں سابقہ قوموں کو دیکھ کر، قیامت کا سن کر ان کو کچھ قیامت کی فکر لاحق ہو، بلکہ اس کے بجائے ٹھٹھا مذاق اڑانا۔ تو ٹھٹھا مذاق اڑاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور کہا انہوں نے یا کہتے ہیں لوگ ربنا، رب ہمارے، عجل لنا، عجل کے معنی جلدی کر دے، لنا ہمارے لیے، قطنا، قطع کے معنی ہمارا جو حصہ ہے۔ قطع، اصل قطع کا لفظی معنی ہے کس چیز کو کاٹنا، قلم کا اوپر کے حصے کاٹنے کو قطع کا نام دیا جاتا ہے۔ تو قطع کے معنی حصہ، تو ہمارے حصے کا جو عذاب ہے قیامت سے پہلے ہی اس عذاب کی جلدی کر دے۔ یعنی اور یہاں پر یہ انداز تقریباً قرآن کریم میں پہلی بار سن رہے ہیں۔ عام طور پر یہ کہتے کہ وہ قیامت کب آئے گی، کیوں نہیں آ رہی، اس طرح کے الفاظ کہتے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، اے رب ہمارے، اور اللہ تعالیٰ کو پکار کر کہتے ہیں، یہ نہیں کہ نبی کو کہہ رہے ہیں، براہ راست اللہ کو مخاطب ہو کر، یعنی ان کی بدماشی کی، ان کی ہٹ درمی کی انتہا کو دیکھیے کہ براہ راست اللہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اللہ، اے رب ہمارے، عجل لنا قطنا، ہمارے حصے کا جو عذاب ہے اس کو ابھی جلدی کر دے، قبل یوم الحساب، حساب کا جو دن جو تو کہتا ہے کہ حساب ہوگا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے۔ یعنی اس انداز سے ان کے جھٹلانے کا انداز
کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف یہ سارے جھوٹ ہیں نعوذ باللہ، صرف اور صرف تم ہمیں دھمکانے کے لیے، ڈرانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ تو اس لیے وہ اللہ کو براہ راست مخاطب ہو کر کہتے کہ جس عذاب کا یہ تیرا رسول ہم سے وعدے کرتا ہے وہ عذاب ابھی ہم پر ڈال دے قیامت سے پہلے پہلے۔ تو اور یہ چیز ان کی کافروں کی ہٹ درمیاں یعنی کہ بعید نہیں ہے، حتیٰ کہ ابو جہل نے کیا کہا سورۃ انفال میں ہم پڑھ چکے ہیں، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ کیا ہے انہوں نے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن یہ نبی تیری طرف سے ہے، سچا ہے، تو پھر کیا کر، یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہدایت دے دے، بدبختی کی حالت دیکھیے کیا کہتے ہیں، فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ دین سچا ہے، یہ قرآن سچا ہے تو ہم پر پتھروں کی بارش کر ہم پر، ابھی اتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر کوئی دردناک عذاب نازل کر۔ اور یہ ہے جب کسی قوم کی بدبختی اس پر مقدر ہو جاتی ہے تو چاہیے جائے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے اور توبہ طائب ہونے کے، بلکہ اس انداز سے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دینا، خود اللہ کے عذاب کے مطالبے کرنا کہ عذاب پر یہ عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا، کیوں اس میں تاخیر ہو رہی ہے، اور براہ راست اس عذاب کو آنے کی اللہ سے دعائیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے حلم، اس کی بردباری، اس کا صبر دیکھیے، جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی تکلیف دہ چیز پر صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر کسی تکلیف دہ چیز پر صبر کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے کہ لوگ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور پھر بھی اللہ ان کو روزیاں دیتا ہے، ان کو صحت و تندرستی دیتا ہے، ورنہ اس طرح کے ہٹ درمیاں، اس طرح کے یعنی کہ کافروں کی تعصبانات اور ان کی اس طرح کی بکواس اگر کسی انسان کے ساتھ کی جائے، یعنی کوئی بادشاہ ہو جو کسی اپنے ماتحت لوگوں کو دھمکی دیتا ہو اور وہ ماتحت لوگ اس کا بادشاہ کا مذاق اڑاتے ہوں، تو بادشاہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہاں، ایک لمحے سے پہلے ان کو ملے مل کر دے گا، فوج لشکر چڑھا کر ان کو وہیں پر ان کا تکہ بوٹی کر دے گا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہے، اس کا حلم، اس کی برداشت، کہ جو دیکھتا ہے بندوں کے کفر کو، بے ایمانیوں کو، ان کے اس طرح کی بکواس، اس طرح کی چیزیں سنتا بھی ہے، لیکن پھر بھی سن کر اور دیکھ کر ان کو چھوڑے ہوئے ہے۔ تو کہا انہوں نے وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، اور کہا انہوں نے کہ اب ہمارے لیے جلدی کر دے ہمارے حصے کے عذاب کی، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے۔ اصبر علی ما یقولون، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کی ان باتوں پر صبر کرو، جو طرح طرح کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، توحید کی بات ہوتی ہے، ایک معبود کی بات ہوتی ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ سارے معبودوں کو چھوڑ چھڑا کر اس نے ایک ہی معبود بنا دیا، نہ کوئی داتا، نہ کوئی گنج بخش، نہ کوئی دستگیر، نہ کوئی غوث اعظم، نہ کوئی دوسرا تیسرا، کچھ بھی نہیں، سبھی صرف اللہ ہی ہے۔ تو اس پر ان کی باتیں، آپ کا مذاق اڑانا، قیامت کا مذاق اڑانا، قرآن کا مذاق اڑانا، تو اللہ تعالیٰ ہے اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کرو اور باتیں سنتے رہو اور اللہ کے حکم کا انتظار کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب صبر کا حکم دیا تو صبر کا حکم دینے کے ساتھ پھر اللہ مثال دیتا ہے اپنے سابقہ انبیاء رسولوں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں، کہ ان کی مثال دیکھو، ان کا حال دیکھو۔ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر صبر کرو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُود، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذل ایدی، ذا کے معنی والا، ایدی کے معنی کیا؟ ایدی کے معنی ہاتھ ہیں یا ایدی کے معنی قوت ہے؟ ایدی کے معنی قوت ہے، طاقت، اسی سے لفظ تائید ہے، کسی کی تائید کرنا، تائید کے معنی اس کو سپورٹ کرنا، اس کو قوت دینا، اس کو مضبوط کرنا۔ تو یہاں پر اس لیے ایدی کے معنی ذل ایدی یعنی کو قوت والا، طاقت والا، اور اگر اس کو ہاتھوں کے ساتھ بھی منسوب کیا جائے تو قوت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ ہاتھوں کے ساتھ۔ تو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کا ذکر کرو جو بڑی قوت والا، بڑے یعنی کہ طاقت والا تھا۔ انہ اواب، بے شک وہ بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ اواب کس سے ہے؟ آب یعوب، آئب سے لوٹنے والا، جس طرح تاب یتوب تائب سے، اس طرح اسی وزن سے، اسی معنی میں کہ اواب
اسی سے تواب بھی کہ بہت زیادہ توبہ کرنے والا، اواب بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. یعنی داؤد علیہ السلام کے اللہ نے ان کی شان بیان کی کہ داؤد علیہ السلام کون تھے، بڑی قوتوں والے تھے، اور اللہ نے ان کو طرح طرح کی قوتوں سے نواز رکھا تھا. جس طرح کہ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے. یعنی کہ اس میں تائید کا معنی جو ایدی کا معنی، تو داؤد علیہ السلام کو جن قوتوں سے اللہ نے نوازا تھا، ان کی جسمانی قوت، جس قوت کا ہم سورۃ البقرہ میں ذکر پڑھ چکے ہیں کہ جب انہوں نے کافروں کے سردار کو، ان کے سپہ سالار کو قتل کیا، تو کوئی شک نہیں کہ ان کی جسمانی قوت کا مظاہرہ اس میں، ان کی جسمانی قوت اور پھر ان کی روحانی قوت کہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ان کا جذبہ تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل، کہ سب سے بہترین نماز فرض نمازوں کے بعد کون سی ہے؟ وہ رات کی نماز ہے. اور فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر نماز کس کی ہے؟ داؤد کی نماز. وافضل الصیام صیام داؤد، داؤد علیہ السلام کے روزے اور داؤد علیہ السلام کی نماز. تو ان کی نماز رات کی کیسی تھی؟ آپ ماتے کان ینام نصفہ، کہ آدھی رات تک سوتے، ثم یقوم ثلثہ، پھر رات کا تیسرا حصہ قیام کرتے اللہ کی بارگاہ میں، ثم ینام سدسہ، اور پھر رات کا آخری چھٹا حصہ جو رہ جاتا وہ سوتے، تاکہ رات کو سونے کی جو انسان کی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے، اور رات کا تہائی حصہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے، اور دن کو روزہ رکھتے، ایک دن کا رکھتا ایک دن کا چھوڑتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین اگر کوئی نماز ہے رات کی نماز تو داؤد علیہ السلام کی نماز ہے، اور سب سے بہتر روزہ ہے تو داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے. تو جس میں ان کی روحانی قوت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس قدر عبادت کا جذبہ اور یہ چیز دی ہوئی تھی. اسی طرح ان کی قوت طاقت جہاد کے حوالے سے، کہ کافروں کے ساتھ ان کے جہاد کے جو مارکے رہے کافروں کے خلاف، اور اس طرح ان کی قوت فیصلہ جس کا آگے ذکر آ رہا ہے اگلی آیات میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی، سلطنت دی تھی، اور انہوں نے اپنی اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت کے ساتھ قوموں کو مسخر کیا، جہاد کیا، اللہ کے دین میں داخل کیا، اللہ کی توحید کا پیغام لوگوں کو پھیلایا، اور اپنی سلطنت کو مضبوط کیا، اور پھر فیصلے ان کے مضبوط قسم کے فیصلے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اور طرح طرح کی ان کو جو نعمتوں سے نواز رکھا تھا، جس میں ان کی آواز کی خوبصورتی اور آواز کا اچھا ہونا، ان کے خوبصورت نغمہ ان کی آواز کا. تو یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ان کو ہم نے عبدنا داؤد ذی الایدی، جو بڑی قوت والا تھا، طاقت والا تھا، انہ اواب، بے شک وہ بڑا اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا. انا سخرنا الجبال معه یسبحن بالعشی والاشراق، انا بے شک ہم نے سخرنا مسخر کیا الجبال پہاڑوں کو، معه ان کے ساتھ، یسبحن بالعشی، یسبحن جو تسبیح کرتے تھے پہاڑ، بالعشی والاشراق. عشی کا لفظ استعمال ہوتا ہے دن کا جو یعنی کہ دوسرا حصہ ہے، یعنی ظہر کے بعد سے لے کر شام کا وقت، یہ کیا ہے؟ یہ عشی ہے. اور اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ کون سا ہے؟ یہاں پر تو اشراق کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ایک عام لفظ دوسرا استعمال ہوتا ہے وہ غدو. غدو کے معنی صبح فجر کے بعد سے لے کر ظہر تک یہ غدو ہے، اور ظہر کے بعد سے لے کر ظہر سے لے کر یہ شام تک یہ کیا ہے؟ یہ عشی ہے. تو اللہ کی انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو ان کے ساتھ مسخر کیا جو تسبیح بیان کرتے ان کے ساتھ، بالعشی والاشراق، یعنی دن کے آخری پہروں میں، اور اشراق کے معنی سورج کے نکلنے کے اوقات میں. اشراق کا لفظی معنی شروق کے معنی سورج کا طلوع ہونا. یعنی مقصد کہنے کا کہ داؤد علیہ السلام صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے، اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہی پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے. اور ہم پہلے بھی سورۃ انبیاء اور سورۃ سبا میں اس چیز کا ذکر پڑھ چکے ہیں کہ پہاڑوں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ ذکر کرنے کا معنی کیا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پہاڑوں کے جو اس سے جو بازگشت پیدا ہوتی ہے وہ ہے، اور یہ سراسر جھوٹ ہے. قرآن کو ٹھکرانا اور اس کا انکار کرنا ہے کہ بازگشت تو وہاں پر پہاڑ کے اندر جو بھی چیز پیدا ہوگی، جو بھی بات پیدا ہوگی اس کی آواز ہوگی. وہ تو کوئی پتھر بھی گرے گا
اس کی آواز پیدا ہوگی تو باز گشت تو اس کی بھی آئے گی. کوئی جانور بھی بولے گا اس کی آواز پر بھی پہاڑوں سے باز گشت آئے گی. باز گشت کو جانتے نا کہ آواز ٹکرا کر پہاڑ سے جو لوٹتی ہے اس کو کہتے ہیں باز گشت. تو اگر باز گشت پہاڑوں کی تم لیتے ہو وہ تو ہر آواز سے آتی ہے. اللہ نے جو داؤد علیہ السلام کے لیے ذکر کیا ہے خصوصی ایک نعمت کے طور پر، تو پھر یہ کون سی نعمت ہوئی؟ تو اس لیے پہاڑوں کا ان کے ساتھ ذکر کرنا حقیقی معنوں میں. اب کوئی کہنے والا کہے پہاڑ تو پتھر ہیں، بے جان چیزیں ہیں، وہ ذکر کیسے کرتی ہیں؟ ہم کہیں گے یہ تمہاری عقل ہے کہ جو ان کو سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بلانے پر قادر ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ کیا فرماتا ہے کہ کوئی بھی چیز نہیں آسمان و زمین کی کائنات کی الا یسبح بحمدہ، مگر سبھی اللہ کی حمد و ثنا اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ولکن لا تفقہون تسبیحہم، لیکن تم کو ان کی تسبیح کرنے کے انداز کا پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، کیسا ہے. تو اس لیے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا اس کا کہ پہاڑوں کا داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرنا حقیقت میں حقیقی آواز کے ساتھ، نہ کہ وہ باز گشت ہے کہ جو پہاڑوں کے اندر عام طور پر پیدا ہوتی ہے، بلکہ حقیقی طور پر جس طرح داؤد علیہ السلام اللہ کی تسبیح بیان کرتے اسی طرح پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آواز آتی. پہاڑ بھی تسبیح بیان کرتے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ جس سے ان سے چاہتا کرواتا. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کرتے اور پرندے بھی. لیکن یہاں پر ایک اور چیز جو اضافہ ہوا ہے، محشورہ، کٹھے ہوئے. جس علماء نے کیا معنی لیا ہے کہ داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تسبیح بیان کرتے تو پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح بیان کرتے، اور ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کی آواز سنتے تسبیحات کی تو وہ بھی جمع ہو جاتے، وہ بھی یعنی کہ فضا میں جمع ہو کر داؤد علیہ السلام کی تسبیحات کے ساتھ وہ بھی تسبیح بیان کرتے. اب پہاڑوں کی تو تم نے بازگشت بنا دی، اب پرندوں کی پھر اس کا کیا کہو گے؟ اس کا معنی کیا ہوا کہ قرآن حقائق بیان کر رہا ہے، کوئی صرف فلسفے اور مجازی چیزوں کا ذکر نہیں ہو رہا. تو پرندے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ان کو مسخر کیا ہوا تھا کہ داؤد علیہ السلام تسبیح بیان کرتے تو پرندے بھی جمع ہو جاتے اور وہ بھی ان کی تسبیح کے ساتھ وہ بھی تسبیح بیان کرتے. اور اس میں ایک تو ان چیزوں کا ان کے لیے تابع ہو جانا، ان کے لیے مسخر ہو جانا، اور دوسرا ان کی آواز کی جو رسیلہ ہونا، ان کی آواز کا جو نغمہ ہے اس کا بیان ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ پرندے اس آواز کو سن کر اس قدر متاثر ہوتے کہ وہ جمع ہو جاتے، اور داؤد علیہ السلام جو تسبیح کرتے وہی تسبیح پرندے بھی کر رہے ہوتے. اور کوئی شک نہیں کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے رسیلی آواز دی تھی. حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ تم کو بھی آل داؤد کے جو ترنم کی آواز تھی تم کو وہ دی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ کی اس رسیلی آواز کو جو تلاوت انہوں نے جس سے کی، ان کی اس آواز کو داؤد علیہ السلام کے اس ترنم کے ساتھ اس کو تشبیہ دی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بہت پیاری آواز دی تھی. وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً، اسی طرح پرندے بھی محشورہ میں اکٹھے کیے ہوئے. كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سبھی تھے اس کے لیے اس کی طرف رجوع کرنے والے. سبھی صرف اللہ نے دو پہاڑوں کی پرندوں کی مثال دی، اور بھی چیزیں اللہ نے جانوروں کی بولیاں ان کو آوازیں ان کو سکھائیں اور ان کو اس بات کا علم دیا، اور ساری چیزیں. كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، سبھی تھے اس کی طرف رجوع کرنے والے، اس کی طرف لوٹنے والے، اس کے معاملات کی طرف. اگر لوگ ہیں، انسان ہیں، تو اپنے جھگڑے ان کے پاس لے کے آتے، اپنے معاملات ان کی طرف لے کے آتے، اور ہر طرح کی چیزیں ان کے ساتھ جو اٹیچ تھیں. فَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ. فَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے شددنا کے معنی مضبوط کیا. شدّ یشدّ، کس چیز کو ٹائٹ کرنا، مضبوط کرنا. ہم نے ان کے ملک کو مضبوط کیا، اور ملک مضبوط ہونے کا معنی کہ ان کا ایک یعنی کہ پورے اختیار اور پورے اقتدار کے ساتھ حکومت کرنا. کیونکہ بعض اوقات حکومت تو ہے کسی کی، لیکن حکومت بڑی وہ ڈاماڈول قسم کی، بڑی کمزور شکل میں، کچھ پتہ نہیں کہ آج اس کا تختہ پلٹتا ہے کل پلٹتا ہے. لیکن مضبوط حکومت ہونے کا معنی کیا ہے؟ کہ جس کی بڑی فوجیں ہوں، لشکر ہوں، بڑی اس کی قوت طاقت ہو، اس کا بڑا روب دبدبہ ہو، اور اس کا مضبوط اقتدار ہو، کہ جس میں کسی کو اس کے خلاف اٹھنے کی، اس طرح کی چیز کرنے کی کوئی طاقت نہ ہو. اور جس سے پتہ چلتا ہے کہ
اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ کیسی عظیم حکومت دی تھی۔ تو وشددنا ملکہ، ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا، ان کے یعنی کہ حکومت کو سلطنت، ان کی سلطنت کو مضبوطی عطا کی۔ وآتیناہ الحکمہ، اور ہم نے دی ان کو حکمت، اور حکمت سے مراد یہاں پر نبوت بھی ہے اور وہ علم بھی ہے جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اپنے نبیوں کو کتابوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے۔ اور حکمت کے اندر فہم و فراست، معاملات کو سمجھنا، جاننا اور ان چیزوں کو اچھی طرح پہچاننا، یہ سارا کچھ حکمت کے اندر آتا ہے۔ وآتیناہ الحکمہ، ہم نے دی ان کو حکمت۔ وفصل الخطاب، فصل الخطاب کے معنی کہ فیصلہ کن، دو ٹوکن بات، یعنی کہ جو بات کرتے دو ٹوک ہوتی، فیصلہ کن بات ہوتی، یعنی ان کا اس قدر یعنی کہ لوگوں پر ان کی بات کا اثر تھا کہ جو بات کرتے ان کی بات مانی جاتی، جو فیصلہ کرتے ان کا فیصلہ قبول کیا جاتا، اور فیصلہ بھی صحیح ہوتا۔ اور حکمت کے اندر یہ بھی ضروری چیز ہے، حکمت کے اندر جو آدمی حکمت والا ہو، جس کے پاس علم ہو، فہم و فراست ہو، اس کی بات بھی دو ٹوک ہوتی ہے، اس کی بات بھی فیصلہ کن ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اس کو دو ٹوک فیصلہ کرنے کی یہ طاقت قوت اختیار دیا۔ وشددنا ملکہ، ان کی حکومت کو مضبوط کیا، اس کے ملک کو۔ وآتیناہ الحکمہ، ان کو حکمت دانائی دی، فہم و فراست دی، معاملات کے سمجھ بوجھ ان چیزوں کا علم دیا اور نبوت دی۔ وفصل الخطاب، اور ان کو جو ہے وہ دو ٹوک بات کرنے کی صلاحیت دی کہ جس سے وہ جو بات کرتے وہ فیصلہ کون ہوتی اور اس کے فیصلے کو قبول کیا جاتا۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، چلو بعد میں کریں گے۔ دوبارہ دیکھیے آج کیا آتے ہیں۔ کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، وعاد و فرعون، اور قوم عاد اور فرعون نے، ذو الاوتاد جو بڑے میخوں والے تھے، میخوں والا فرعون، وثمود، اور قوم ثمود نے جھٹلایا، وقوم لوط، اور قوم لوط نے، واصحاب الایکہ، اور ایکہ والوں نے، اولئک الاحزاب، یہ سبھی جماعتیں تھیں۔ ان کل الا کذب الرسل، نہیں تھے مگر سبھی نے جھٹلایا رسولوں کو، فحق عقاب، پس ان پر حق ہوگی، ثابت ہوگی میری پکڑ۔ وما ينظر هؤلاء، اور نہیں یہ دیکھتے، نہیں انتظار کرتے یہ لوگ، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ کا، ما لها من فواق، جس میں کوئی وقفہ نہ ہوگا۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، ربنا، اے رب ہمارے، عجل لنا قطنا، جلدی کر دے ہمارے حصے کی، قبل یوم الحساب، حساب کے دن سے پہلے، حساب کے دن سے پہلے ہمارا جو عذاب کا حصہ ہے اس کا بھی جلدی کر دے۔ اصبر علی ما یقولون، صبر کرو جو یہ باتیں کرتے ہیں۔ واذکر عبدنا داود، اور یاد کرو ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو، ذی الایدی، کہ جو بڑی قوت و طاقتوں والا تھا، انہ اواب، اور بہت وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال معہ، بے شک ہم نے مسخر کر دیے، تابع کر دیے ان کے ساتھ پہاڑ، یسبحنا، جو تسبیح کرتے تھے، بالعشی، شام کے یا دوپہر کے سپہر کے اوقات میں، والاشراق، اور صبح کے سورج کے طلوع ہونے کے اوقات میں، والطیر محشورۃ، اور اس طرح پرندے بھی جو اکٹھے کیے ہوئے، کل لہ اواب، سبھی تھے اس کے لیے رجوع کرنے والے۔ فشددنا ملکہ، اور ہم نے مضبوط کی اس کی سلطنت، وآتیناہ الحکمہ، اور اس کو دی حکمت دانائی، نبوت، وفصل الخطاب، اور فیصلہ کن بات گفتگو۔ بارک اللہ فیکم۔